اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حاضرین، آج کے اس دور میں جس عنوان کے تحت آپ یہاں جمع ہیں، یقیناً یہ خاص طور سے ہمارے علاقے کے لیے بہت ہی ضروری تھا کہ وقفے سے سر جوڑ کر بیٹھا جائے، اس لیے کہ آج مسجدوں کے ماحول سے قیامت کی نشانی کی بہت ساری دلیلیں مل رہی ہیں۔ اب اس کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک قدردانی کی بات ہے، قدر کی بات ہے، کچھ اس میں ہم نے حصہ لگایا اور کچھ عوام نے اور مسجد کے ذمہ داروں نے حصہ لگایا۔ ایسے ہی مدرسے اور مدرسے سے وابستہ لوگوں نے حصہ اپنا لگایا اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انما بعثت معلما، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ سب سے پہلے معلم تو اللہ رب العزت تھے، انسان سیکھنے والا تھا، پھر انسانوں میں سکھانے والا نبی انبیاء رہے ہیں اور امت سیکھنے والی رہی ہے۔ یقینی بات ہے کہ سکھانے والے کا درجہ سیکھنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یعنی جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ خیر کے کام میں ہیں۔ آج کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، امام آتا نہیں، مدرسے کا ذمہ دار آتا نہیں، ابھی گفتگو چل رہی ہے، اس سے پہلے ہی کوئی مخالف کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر آدمی کا موافق ہوتا بھی نہیں ہے، اور پہلے ہی دن سے یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کچھ دنوں میں چلو اس کو پتہ صاف کر دیں گے، ابھی آیا نہیں، بیٹھا نہیں، پتہ صاف ہونے کا نمبر پہلے آ جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے اس ہندوستان اور اس علاقے میں سیاست اتنی زیادہ ہے کہ یو پی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بچہ بچہ سیاسی ہے، تو ہر مسجد کیسے خالی ہوگی سیاست سے؟ تو لانے والے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ذریعے سے آئے تو میری بات چلتی رہا کرے گی، اور اگر ایک ٹیم ایک فرد لے آئے تو دوسرے کہیں گے ہم تو اس کو مانتے نہیں اس لیے کہ وہ لوگ لے کر آئے، حالانکہ کوئی کمی نہیں اس میں، لیکن دوسرے لے کر آئے اس لیے۔ یہ ہو چکی ہماری قدر کی پہچان۔ ہمارے ذریعے سے ہمارا کچھ احسان ہے تو ہم اس کو اپنا مانتے ہیں، اور جس دن اس نے ماننی ہماری چھوڑ دی اس دن ہم مخالف ہو جائیں گے۔
یہ کیا وجہ ہے کہ امام تو خاص طور سے عورتوں کا جوڑا بن گیا، جو کبھی پہننے کو نصیب نہیں ہوتا، سفر ہی سفر کرتا رہتا ہے، ادھر آیا ادھر سیدھے میں چلا گیا، ادھر گیا تو ادھر بانگے میں چلا گیا، ادھر گیا تو وہ آگے کسی کی شادی میں چلا گیا، وہ بیچارہ چلتے چلتے بالآخر بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو عورتیں جوڑا لے کر آتے ہیں وہ، تو یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جی امام دو جس کی عمر تقریباً 40-45 سال ہو، تو وہ تلاش کرنے سے ڈھونڈنے سے ملتا کیوں نہیں؟ 50-60 سال والا امام کیوں نہیں ملتا؟ یہ فکر ہے جو یہاں شروع کی گئی ہے، اللہ کرے کامیابی سے ہمکنار ہو۔ یہ 50 سال والا نہ ملنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ فارغ ہونے والوں کی ٹریننگ نہیں، ہر چیز جاننے سے نہیں ہوتی، ٹریننگ سے بھی ہوتی ہے۔ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ ڈرائیور یہ کوئی آدمی جان لے کہ یہ گاڑی میں بیٹھ کر کے اس سے یوں مڑتی ہے اور اس سے بریک لگتے ہیں، اس سے فلاں ہوتا ہے، جان گیا، علم تو ہے نا، یہ پریکٹس نہیں کی، خود بھی مرے گا، دوسروں کو مارے گا اور گاڑی بھی گئی۔ تو ایک تو یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے بچوں کی جو پڑھ لیتے ہیں پریکٹس نہیں۔ ہاں، دوران تعلیم پریکٹس ہوتی تھی، اساتذہ سمجھایا کرتے تھے بار بار، لیکن جب اساتذہ بھی جوان ہو گئے تو ان کو فرصت کہاں ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ خانقاہ بند ہو چکی ہے، جو پریکٹس کی جگہ تھی نا وہ بند ہو گئی۔ اگر خانقاہ ہے تو سیاست کی نظر ہے، وہ بھی کوئی چاہتا ہے کہ میرے مریدوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے، وہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے، اور مرید یہ چاہتا ہے کہ پیر تھوڑا سا پہنچا ہوا دنیا میں، آخرت کی طرف نہیں۔ اچھی خاصی اس کے پیچھے پولیس آیا کرتی ہو، اگر دنیا دار ایسا ہو چکا کہ واقعتاً اس کے لیے پولیس کھڑی ہے، تو آج ہم اور آپ جاننے کے باوجود یہ خیال نہیں کرتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، پیچھے لگ جائیں گے اس لیے کہ پہنچ ہے، سفارش کرے گا کسی موقع پر، کیونکہ آپ پہلے ارادہ کیے بیٹھے کہ غلط کام کریں گے تو آڑے وقت میں ساتھ دے گا، اور جب ہمیں ارادہ ہی ہے کہ غلط کام کرنا ہی نہیں تو ہمیں ضرورت کیا ہوگی اس کی؟ تو اس بنا پر اگر دنیا دار ترقی میں ہے، حکومت کے قریب پہنچ گیا، تو امام بھی پیچھے، محتمین بھی پیچھے، اور آپ بھی پیچھے لگے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہتے رہیں گے پیچھے کا آدمی بڑھیا نہیں ہے، برائی بھی کرتے رہیں گے پیچھے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ میں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ پہنچ کا دائرہ یہی ہو چکا کہ دنیا میں کتنی اس کی چلتی ہے۔ تو اب پیر اگر خالصتاً پیر ہے اور وہ دینی باتیں بتانا چاہتا ہے تو کام چلتا نہیں اس کا۔ پیر بھی اتنا ہی پیر ہے، اتنے مرید کی مانتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میں ہی پڑھاتا تھا تو بچوں نے کچھ اسٹرائک سا کر دیا تھا، کچھ کشمیری بچوں نے مدرسے میں کچھ گڑبڑ سی کر دی تھی، افدر سی کر دی تھی، مانتے نہیں تھے، پڑھتے تھے افتاء میں ہی۔ تو انہوں نے مفتی مظفر صاحب سے ذکر کیا، حضرت کیا کریں، اب استاذوں کی قدر تو رہی نہیں۔ تو مفتی مظفر صاحب کا انہوں نے بیان کیا تھا کہ مفتی مظفر صاحب نے فرمایا کہ اب اگر گڈی چلانی ہے تو پیر کو چاہیے کہ مرید کو پیر سمجھے، اور استاذ کو چاہیے کہ شاگرد کو استاذ سمجھے، تب تو گڈی آگے چل سکتی ہے۔ اور اگر استاد نے سوچ کے دھمکا دیا تو یہیں سے نکلے گا، کسی اور مدرسے میں جائے گا، یا مدرسے میں رہے گا، ایک دم سے گھر میں دھرنا دے کے سنپٹی لے کے پڑ جائے گا، میں نہیں پڑھنے کا اس استاذ کے پاس۔ آپ بھی بھاگے ہوئے آئیں گے، تحقیق کرے یا نہ کرے کیوں ہوا، ایک دم سے کہیں گے جی استاد سے ہٹا دو، 1 مہینہ کا سبق بیکار ہو گیا اس کا، کیوں؟ لائن پہ لگنے کے لیے دیر لگے گی۔ ایسے ہی مرید بھی کرتا ہے، اگر کچھ کہہ دیا، فیصلہ ہونے لگا کہ جی فیصلہ کر دو، دونوں آپ ہی کے ہیں، ایک کے حق میں تو فیصلہ ہونا ہی ہے۔ جب ایک کے حق میں فیصلہ ہوا، دوسرا ناراض چل جائے کہ وہ خود ہی ناحق تھا،
اور ناراض ہوتی اگلی دفعہ پھر آپ کے قریب نہیں آئے گا، دور بھاگے گا آپ سے۔ یہ دور ہے۔ میں رات بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پر اتراکھنڈ میں کہ یہ اندھا فتنہ ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبوت کے بعد خلافت چلے گی، نبوت کے طرز پر، جب تک اللہ چاہیں گے۔ اور یہ بھی آتا حدیث میں 30 سال تک خلافت چلے گی۔ یہ حضرت حسن کے دور تک رہی 30 سالہ خلافت۔ پھر فرما اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور اس کے لیے الفاظ ہیں کٹ کھنی، ہم زمانے میں کہہ دیتے ہیں کٹ کھنی بادشاہ، دانت سے کاٹنے کے قابل، ایک دوسرے کو دبانے والی بادشاہت ہوگی۔ پھر فرمایا ایک دور ایسا آئے گا اندھا فتنہ ہوگا، کسی کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میں کس کو کس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پھر کہیں آخر میں جا کر خلافت آئے گی جو نبوت کے طرز پر ہوگی، امام مہدی علیہ السلام کی۔ یہ دور خلافت بادشاہت کا نہیں ہے۔ اب یہ ہے جمہوریت جس کو کہتے ہیں، اور یہی جمہوریت اور کمیونسٹ یہ اندھی ہے۔ اس میں نہ دوست کو پتا میرا دوست کون ہے اور کب تک کا ہے، نہ دشمن کا پتا کہ دشمن میرا کب تک کا ہے اور کون ہے۔ یہ ہے فتنۃ العمیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اندھا فتنہ۔ اس اندھے فتنے میں کہا کہ نہ بڑے کی قدر رہے گی نہ چھوٹے کی، نہ صاحب علم کی قدر رہے گی، یہاں تک بتایا کہ کمزور، بے حیثیت اور جاہل لوگ حکومت کریں گے۔ وہ حکومت ضروری نہیں کہ وہ پورے ملک کی حکومت کریں گے۔ آج ویسے کہ ملک کی بھی دیکھ لیجئے ان پڑھی بیٹھے، اور یہ حکومت چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی ہیں، میرے گھر کی حکومت ہے، میرے گاؤں کی حکومت ہے، اس میں بھی کیا ہوں گے؟ اب ضرورت نہیں، مال ہے تو ٹھیک ہے، چاہے انگوٹھا ٹیک ہو۔ تو یہ اندھا فتنہ ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس میں کہا قدر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس زمانے کے لیے کہا تھا جب بادشاہیں کٹکھنی ہو جائیں۔ فرمایا ابو ہریرہ تو کیا کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لڑوں گا، تلوار لے کے نکل جاؤں گا، یا تو اس بادشاہ کو ٹھیک کروں گا یا دنیا سے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہیں ایسا مت کرنا، بلکہ اپنے آپ کے ایمان کو بچانا، جنگل میں چلے جانا، پہاڑ میں چلے جانا۔ اگر دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑو گے تو اپنے آپ کا نقصان کر بیٹھو گے، خود بھی ملوث ہو جاؤ گے۔ یہ تو بادشاہت کے لیے کہا تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں تو پتہ ہی نہیں کہ خیر کدھر چلتی ہے، کدھر سے رک جاتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے خوف کھاتا ہے۔ آج کوئی مجبور ہو کر سامنے آتا ہے تو مجبور ہو کر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا کہ اس نے اتنے دھوکے دیے، جو آگے بن کے آیا بالکل مجبور، ایسا دھوکہ دیا کہ پھر آپ کسی اچھے مجبور کو بھی ساتھ دینے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی آیا مجبوری میں قرض کے چکر میں، آپ کے پاس ہیں پیسے، آپ دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ لے کر نہ دینے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، اور جو دیتے بھی ہیں وہ وقت پر کبھی نہیں دیتے۔ تو یہ اندھا فتنہ ہے، اس میں کہاں ڈھونڈی جائے کہ امام کی قدر کیا ہو۔ عالموں میں بھی ڈھونڈتے رہیں گے، اگر اس خانقاہ میں اچھا خاصا ناشتہ ملتا ہے تو بھیڑ ہے، اچھی خاصی ڈیگیں چلتی ہیں تو بھیڑ ہے، اور اگر نہیں ہے تو تلاش کریں گے دوسری جگہ۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اس میں دیکھنا قدر کا کیا عالم ہوگا۔ رمضان میں عالم یہ ہوگا جو حافظ صاحب بہت تیزی کے ساتھ پڑھاتا ہو، نہ اس کو پتا، فرشتے بھی پکڑ نہ پا رہے، امید تو ایسا لگ رہا ہے۔ وہ فرشتے جو منکر نکیر ہیں وہ بھی نہیں پکڑ پا رہے کر کیا رہا ہے۔ وہ حدیث کا مصداق ہو رہا ہے، رب قارن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہی ان پر لعنت بھیجتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اور یہ حافظ جی کی کمی کم، سننے والوں کی زیادہ ہے۔ مسجدیں تو کہیں کہیں ہوتی ہیں گاؤں میں، ایک مسجد میں کلام پاک اگر 3 منٹ پہلے ختم ہونے لگا،
اگلے دن آدھے ادھر جائیں گے، کہنے لگے بھائی تو بہت ٹائم لگا رہا ہے، یہ کیا کرے گا پھر؟ اور یہ 2 پور کی موٹر نہیں لگانے گا، یہ 5 پور کی موٹر پہ گھاس کاٹے گا پھر یہ، اور چکر بڑھا دے گا 313۔ اب قرآن اس کے بارے میں کہا گیا، یہ قرآن ہوا ہی نہیں۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ اور ڈھول بجانا دونوں برابر ہے۔ علامہ شامی نے تو یہاں تک کہا اس طرح کا قرآن اور ڈھول کا بجنا دونوں برابر ہے۔ اسی پہ کہا اس سے بہتر ہے کہ سورہ تراویح سے پڑھا لیا جائے اگر اس طرح صاف صاف پڑھنے والے نہ ہوں۔ لیکن یہ کمی ہم سے ہوئی نا شروع۔ پھر یہ مسئلہ کہ کہیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ امام، ہم گئے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ شروع سے میں یہاں کھندراولی جامع مسجد میں ایک امام تھے۔ اب ان سے پوچھا کہ کتنے سال ہو گئے؟ کہا 60 سال ہو گئے مجھے۔ مگر میرا بھائی تیرے بعد تو کسی کو نہیں ہونے 60 مہینے بھی، تیرے بعد نہیں ہونے والے، بلکہ گائے بن کے رہے گا تو اتنے دن رہ لے گا، اور اگر تھوڑا سا بیل بن گیا نا کہ سینگ بھی مار دے، مشکل ہے 6 مہینے پڑھ لو۔ حالانکہ سچ ہی بول رہا ہو۔ ہم جب فارغ ہوئے تو ہم سوچتے تھے کہ مدرسوں میں نہیں رہنا چاہیے، چندہ کرنا پڑے گا، کہاں کہاں جائیں گے، کیسے کریں گے؟ بس کسی امامت میں پکڑ لیں۔ کیوں؟ جب تک سن رہے تھے یہ حافظ جی ہے ہمارے گاؤں میں، حافظ جی 60-70 سال سے رہ رہے تھے، فلاں جگہ بھی 20-25 سال ہو گئے، یہ سن رہے تھے جب تو۔ لیکن آہستہ آہستہ ہوا کیا؟ اب مدرس یہ چاہتا ہے کہ مدرسے میں کہیں لگ جاؤں، اگر کوئی محتم ایسا مل گیا کہ چاپلوسی کراتا ہے تو وہ عالم تو ہوگا کم سے کم، اور یہ ان پڑھ کبھی زبان بھی خطرناک اڑا کر کے ایسا جملہ بول دیں گے صبح سے شام تک، ایک بار نہیں کئی دفعہ نمبر آئے گا۔ تو وہ ہوتے ہوتے اماموں کی میں کہا کرتا ہوں فٹ بال بنا رکھی ہے۔ فٹ بال دیکھی نا، اتنی موٹی گیند ہے، وہ پہلے جانتے نہیں تھے کون سی تیز ہے کون سی نہیں، وہ تھے باندھے کے قاری صدیق صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے بچوں کو دیکھا، ایک تو ڈنڈے سے کھیل لیتے ہو، کرکٹ والی گیند سے کھیلنے لگے، وہ گھومنے چلے گئے اس میں میدان سے میں، اور ایک کو دیکھا وہ کبھی پیر مار رہے کبھی سر مار رہے ہیں، ایک دم کہا انہیں روکو روکو انہیں روکو، اور روکنے کے بعد کہا یہ پکڑ لو ان پیسے جس میں مار رہے ہیں، وہ پکڑ کے بند کرا دی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں بند کرا دی؟ بس سر پھوٹیں گے، اتنی موٹی سر مار رہے ہیں نا، بچوں کو پتا کچھ پیر مار رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے جس میں ڈنڈا سا مار کے کھیلتے ہیں، حالانکہ وہ سر پھوڑتی ہے، وہ تیز ہے، پتہ نہیں تھا اس کے بارے میں۔ فٹ بال کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں کھیلتے ہوں 10 بچے اور وہ ان پہ سے چھٹک کے وہاں چلی جائے تو وہ جس کے پاس پہنچی وہ بھی لات ہی مارے گا، وہ ہاتھ سے اٹھا کے نہیں پہنچائے گا یہاں، وہ بھی لات، اگر اس سے چھٹ گئی تو وہ لات مارے گا، جو کھیل نہیں رہے بھاگ بھاگ کے وہ بھی لات ہی ماریں گے۔ تو امام کی بنا دی فٹ بال، اگر ایک مسجد سے نکال لیا تو اگلے بھی لات ہی ماریں گے۔ اور یہ ہوتے ہوتے جب وہ 40-45 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ امامت میں نہیں آتا، مجبوری میں رہتا ہے جب تک گھر چلانا ہے اسے۔ یاد رکھو، دیکھ لینا، آپ تلاش کر لینا، آج امامت میں وہ ہیں جن کا گھر امامت کے بغیر نہیں چل رہا ہے۔ امامت میں وہ لوگ ہیں، مالدار نہیں جاتا جہاں، جس کا گھر چل رہا ہے۔ میں تو بلکہ اب یہ مشورہ یہ بھی دیا کرتا ہوں کہ اماموں کے چاہیے پہلے ہی مسجد والوں سے طے کریں کہ میں اس طرح کوئی بھی کام کر سکتا ہوں، دکان بھی کھول سکتا ہوں۔ جب تک ہم اپنا الگ سے کچھ کام نہیں کریں گے تب تک ہم کسی کو روب میں کوئی حق بات بھی نہیں کہہ پاتے۔ آج حق کہتے، یعنی اتنا کہتے ہوئے ڈر لگنے لگا، اگر محلے میں کسی نے شادی کی اور ناچ گانا کر دیا اور امام نے وہاں تقریر کر دی، مشکل ہے وہ اس کے بعد وہ امام باقی رہے وہاں۔ اسی بنا پر فتنہ آ رہا ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ اگر اتفاقاً ہم دوست ہیں اور تیسرا آدمی ایک آدمی کا دشمن ہے اور اسے جا کے کہتا ہے کہ بھائی ذرا اس کا میرا ساتھ دو، یہ مخالفت کر رہا ہے، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، بھائی تیرا ہی تو دشمن ہے، میرا تو ہے نہیں۔ تو دوستی بس کسی حد تک ہے، جب دوسرے قریب گئی تو الگ الگ دشمن ہو گئے،
وہ اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ، اسی کا نام فتنہ اندھا ہے۔ ملک آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اب ہمیشہ دشمنی ہے۔ گاؤں میں دیکھو، دو پردھان زندگی بھر لڑتے چلے آئے، وہ اس کو پریشان کر رہا، اس کو پریشان کر رہا کہ تاکہ میں جیت جاؤں، اس کی کمیاں نکال رہا ہے۔ اچانک کوئی تیسرے آدمی نے کہہ دیا کہ الیکشن میں بھی لڑوں گا، اور لوگوں کی زبان میں آ جائے کہ بھائی آدمی بڑھیا ہے یہ۔ اب جب پتہ چلا ان دونوں کو کہ دونوں ہارو گے، یہ جو دونوں ازلی دشمن تھے، بیٹا بھی، ان کا باپ بھی دشمن آپس میں رہا، بیٹے بھی دشمن رہے، اب اس کی وجہ سے دونوں دوست ہو گئے۔ تو یہی پتہ نہیں کہ دشمنی تھی کب تک، کہ کس چیز کی تھی، مطلب کی تھی صرف۔ اب یہ دیکھا کہ مطلب آپس میں نقصان نہیں، اب نقصان دینے والا مطلب کو تیسرا کھڑا ہو گیا، دونوں دوست ہو گئے۔ اسی کا نام ہے اندھا فتنہ۔ دوستی کا یہ نہیں پتا میرے ساتھ کب تک رہے گا، جس دن میرے ساتھ رہتے ہوئے اس کے مفادات کو نقصان ہوگا، اسی دن مجھے طلاق دے کے بھاگ جائے گا، یہ چھوڑ دے گا۔ تو امام ہونا یا ذمہ دار مدرسہ ہونا اسی وقت آدمی رکھتا ہے جب تک اس کی کچھ مانتا رہتا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے، اگر حق بول رہا ہے تو حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، حافظ صاحب تھے گاؤں میں، انتقال وہیں ہوا ان کا، بلوے سے آئے تھے، اور خرافات علمان والحفیظ کیا کیا تھی وہ سب مٹائی گئی۔ ریڈیو تک نہیں بجتی تھی، ریڈیو، لوگ بھی ساتھ دیتے تھے۔ گاؤں میں تو مشکل تھا کہ کسی کے یہاں ٹیلی ویژن آ جائے، مسجد کے سامنے کوئی ریڈیو بجا کے نہیں نکلتا تھا۔ اور ادھر سے کلشانوں میں سے ایک بھوتا ہوا چودھری آ گیا، بھوتے ہوئے تو ہے نا، بہت بگڑے ہوا چودھری تھا، نیا سا پیسہ پھنس گیا اسے، وہ لایا ڈھول ڈپا کے، وہ بجانے والے ناچنے والے لے آیا۔ اس نے منع بھی کیا، یہاں والے نے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کہ بھائی ہمارے حافظ صاحب غصہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، وہ کھانا نہیں کھا کرتے اس کے یہاں۔ تو وہ کہنے لگا، رے بتیرے دیکھے حافظ جی، ہم اپنا لے آؤں گے، اپنا لے آؤں گے، ہم نکاح تو اپنے سے پڑھوا لیں گے۔ یہ مانا نہیں، لے ہی آیا۔ وہ ڈھول پھول بجنے لگے، حافظ جی نے نکاح سے منع کر دیا، میں ہی نکاح پڑھانے کا۔ وہ ایک دم کہنے لگے، لے کے آئے حافظ جی، ہم حافظ جی کم ملتے تھے، ہم حافظ جی لے کے آئے، یہ پڑھا دے گا۔ لڑکی والے نے یہ کہہ دیا کہ حافظ صاحب ہمارے نکاح پڑھائیں گے تو لڑکی جائے گی، ورنہ نہیں دوں گا۔ جب تمہیں پہلے منع کر دیا تو کیوں لے کر آئے؟ اب حافظ صاحب کا منانا تمہارا کام ہے، ورنہ برات لے کے واپس چلے جاؤ۔ یہ ہوتا ہے ساتھ دینا۔ اگر امام صاحب نے کہہ دیا تو آپ اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کھڑے نہ ہو، تب جا کر کسی کا روب بنتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حضور سے محبت تھی تو کیا کہا تھا حضرت عمر نے؟ اگر میرے نبی کا یہ فیصلہ ہے تو عمر کا یہ فیصلہ، میں دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ آدمی آیا حافظ صاحب کے پاس، اجی نکاح پڑھا دو۔ بھائی میں تو نہیں پڑھا تھا، کسی اور سے پڑھوا لے، میں روک تھوڑی رہا تجھے۔ وہ کہنے لگا، جی بس اب کے بعد میں نے وہ بھی بھیج دیا اور بھگا دیا، پھر نکاح پڑھا دو۔ حافظ صاحب کہنے لگے، توبہ کر، کیا آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ توبہ کی سامنے، اور حافظ صاحب کو خود منا کے لے کر گیا۔ جب حافظ صاحب نے نکاح پڑھا، کیوں؟ گاؤں ساتھ تھا۔ اور جس دن یہی ذمہ دار، یہی متولی یہ کہہ دے، ائی دیکھ لیں گے حافظ جی کو، تو ہمارا ہی تو حافظ جی ہے، نہیں ماننے کا تو ہٹا دیں گے، یہ طریقہ خراب ہو چکا ہے۔ اب امام 40-45 سال کا نہیں مل رہا ہے۔ اور جب یہ قدر گھٹی ہے، اور عالموں کی قدر گھٹنے کے بعد ہم نے عالموں کو اپنی برائیوں کا ہدف بنا لیا ہے۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو شخص عالموں کی برائی کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، کہنے لگے اگر وہ انتقال کر جائے تو قبر کھود کے دیکھ لینا، اس کا رخ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا۔ حضرت نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ علماء ہی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ارے بجلی کا کوئی پاور ہاؤس ہوتا ہے نا، اگر وہاں سے بند کر دیا جائے، پنکھے چلیں گے کہیں؟ جہاں کیا نا اس کا بجلی گھر ہے، وہاں سے ایک بٹن بند کر دو، اس کا سارے بٹن وہ رات دن لٹ لگاتے رہو، گھماتے رہو، چلے گی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو فیضان ہے عالموں کے اوپر آتا ہے، جب وہ چاروں طرف پھیلتا ہے۔ ہاں علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء خیر بھی ہوتے ہیں،
یہ دنیا ایسے سب کے ساتھ بری ہوئی ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ تلاش کریں، آپ بروں کے ساتھ نہ لگیں، لیکن جب ساتھ دے دیا تو آخر تک ساتھ دینا، چاہے میرے مطلب کی کہے یا میرے مطلب کے خلاف بات کرے. اگر اس مسند کی ہمیں کیا نہ قدر نہ کی تو یہی عالم ہوگا جو ہوتا جا رہا ہے، یہی عالم ہوگا جو ہوتا جا رہا ہے. یعنی برائی کرنے والے کو یہ خود پتا نہیں کہ برائی کس بات کی کر رہا ہوں. یعنی لاکھ پوچھ کر دیکھ لو کہ برائی کیوں ہے، اجے بس ہے برائی، ہمیں تو اچھا نہیں لگتا، مفتی عمران بس لگتا ہی نہیں، بس اچھا اب کر لو، کیا کرو اس کا، میرے کو کمی تو بتا دو، بس کمی تو بتا دیں گے، ٹیڈا ٹیڈا چلے، بتا بھائی تو بہت بڑی کمی ہے. ایک کمی بتا دیں گے پیروں سے چلے، کہاں سے چلے گا، بس سر سے چلے گا، کیا ہو، بتا بھی اس کمی کا کیا مقابلہ کر لو گے. آنکھ سے ہی دیکھے گا، پیروں سے چلے گا، کانوں سے چھلے گا، سن اور منہ سے بولے گا. تو یہ بتانے والے کو پتہ نہیں، انسان تو کمی کسی میں ڈھونڈ سکتا ہے، کمی تو حضور میں تلاش کر رہے تھے لوگ. یہ تو اہل ایمان جانتے ہیں کہ کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور بہتر انسان ہوا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہر چیز خوبی تھی، لیکن کفار نے بھی کمی نکال دی، اور کمی نکالی، اسی کمی کی وجہ سے کفار جمے بیٹھے تھے. تو کمیاں نکالنے کے لیے کسی میں نکال جاتی ہے، خوبیوں کے لیے دل صاف کر کے اس کے ساتھ آنا چاہیے. جب آپ صحبت اختیار کریں گے تب پتہ چلے گا. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اس مسند کی قدر کر لو. یہ نہ ہو کہ بس فٹ بال بنا کے رکھو، بس جو بھی آئے لات ہی مارے اس میں. یہ نوجوان جب تک ہی امامت کر رہے ہیں، جب تک ان کا کوئی کاروبار نہیں جڑتا، یا ان کے بچے کمانے کے قابل نہیں ہوتے، جب ہو جاتے ہیں تو امامت کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مصلی پر امام ہے اور امام لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اور وہیں پر کوئی بڑبڑاتے وہ اٹھ کے چل دیتا ہے. قدر ہم نے گھٹائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اتنی بھی گھٹی نہیں کہ علماء کی مانتے نہیں لوگ، ان کے کہے پہ کافی چلتے ہیں، پھر ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. لیکن کہیں ایسا ہو کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے. آپ تلاش کریں، اس کو دیکھیں کہ کمیاں کس چیز کی ہیں. رہا مسئلہ اس کا کہ آپ اتنا تو کہہ سکتے، ٹریننگ کا ایک ذریعہ ہم نے سمجھ لیا، بعض جگہ پر کیا سمجھ لیا کہ جماعت میں چلا جا. یہ ٹریننگ کا ذریعہ نہیں ہے امام کے لیے. ٹریننگ کا ذریعہ ہے کسی کامل شیخ کی صحبت میں رہنا، کسی ایسے کی صحبت میں رہنا جو اس سے زیادہ عمل اور علم رکھتا ہو. اور آپ نے جماعت میں بھیج دیا، اور بھیجنے کے ساتھ کیا کیا، جو اس سے کم علم والا ہے اس کا امیر بنا دیا. تو وہاں کیا ہوگا بھائی، تربیت ملے گی وہاں. اور ایک چلے کے بعد اسی کو امیر بنا دیا. ابھی تو کڑھا کہاں بنا کہاں. آپ نے صرف اتنا معیار دیکھا کہ جماعت کے قابل ہو گئے، اتنا معیار نہیں دیکھا کہ یہ امامت کے قابل بنا نہیں بنا. آدمی کامیاب کر کے نوکری پہنچا کے اب وہ نوکری کرتا رہے، لیکن آپ نے سوچا کامیاب کر کے پھر یہی کام کرتا رہے. کامیاب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کامیاب کیا اس میں کامیابی اختیار کرے. دارالعلوم میں پہلے یہی تھا کہ بڑی بڑی خانقاہیں وہیں پر موجود تھی، تو طالب علموں کو ضرور کہا جاتا تھا کہ عصر سے مغرب یا فلاں ٹائم پر فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھا کرو. پہلے دن معتقد نہیں ہوتا انسان، آہستہ آہستہ معتقد ہوتا ہے صحبتوں میں ساتھ رہ کر. اب ایسا ہو گیا نا تو پیر کے پاس اتنا ٹائم ہے، مرید کے پاس اس سے بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے. خانقاہ میں اگر کوئی بیٹھ بھی گیا بیچارہ تو میں اور آپ نہیں بیٹھنے دیتے. کیوں؟ خانقاہ کے میں تو ہمیں جانا پڑے گا. آپ کہیں گے جی ہمارے یہیں آ جاؤ، رات دن کہنا شروع کر دیں گے. ایک جگہ گیا بھی، وہ یہاں برالے میں گیا تھا پرسوں ترسوں کسی کے انتقال کے موقع سے، تو مجھ سے کسی نے سنایا کہ ان کے یہاں دوسروں کے انتقال ہو گیا تھا. تو انتقال ہونے کے بعد اب جس کو پتہ چل جاتے ہی ہیں، مدرسے والے بھی جانے لگے، بھائی شریک ہونا چاہیے، الگ مسئلہ. تو وہ سنیٹی والے تو چلے گئے، ہوگا کوئی تعلقات کس طریقے میں. مولانا عاقل جا نہیں سکے، یاد نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلا وہ. تو جب جلسے کے چندے پر آئے تو مولانا عاقل سے سامنے کہا اس شخص نے، کہنے لگے جی مدرسہ میری وجہ سے بند تو نہیں ہوگا، لیکن ہم تو چندہ اس کو دیں گے جو ہمارے مرنے میں شریک تھا. بس تیرا اللہ تو بھلا ناز کر لے. اگلے پہ ٹائم ہے یا نہیں ہے کھلا ہے، دوسرے پہ ٹائم تھا یا کیا پتا، چلتے چلتے کسی نے کہہ دیا جس کے موت ہو رہی ہے وہ وہاں چلے گئے ہوں گے، ورنہ مولانا عاقل سے زیادہ کون جاتا ہے. لیکن معیار یہ بنا لیا چندہ دینے کا آپ نے، تو وہ رات دن خانقاہ میں بیٹھے گا کہاں، وہ رات دن تو سروڑ پہ رہے گا.
ہم لوگ ہی تھک گئے بھائی، کمر بیکار کر لی ہم نے بھاگتے بھاگتے، جلسے سے پہلے ویسے بھاگتے، جلسے کے بعد دوسرے جلسے میں بھاگتے تھے. مشکل ہے پوری پوری رات گزارنا ایک جگہ بیٹھ کر کے. بس صرف یہی ہے اب بھائی وہ پھلا تو آتا نہیں. اب یہ ہو چکا. کسی نے کہا ایک بزرگ سے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، پہلے پیاسا پانی کے پاس جاتا تھا، اب پانی جا رہا ہے پیاسے کے پاس. یہ دور کیسے پلٹا کہ پہلے عالموں کے پاس جایا کرتے ٹیم لگا کے، کبھی سوچے 2 دن اس کے پاس لگائیں گے یہاں خانقاہ میں. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی قدر نہیں جانتے، یہ لوگ ان کی قدر جانتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہے. جب یہ نہ آ سکے تو ماں اپنے پیاسے بچے کے پاس پانی لے کے پہنچتی ہے، حالانکہ ماں کا درجہ یہ تھا کہ مجھے ماں سے خدمت نہیں لینی تھی، مجھے اس کو نہیں کھڑا کرنا تھا رات کے 12 بجے. لیکن کیونکہ وہ ماں تو اپنے اولاد کی قدر جانتی ہے، اولاد کو ماں کی قدر نہیں ہے. یاد رکھو خانقاہ میں بیٹھنے والا عالم بھی قوم کے لیے ایسا ہی ماں کے درجے میں ہوتا ہے. کیوں امام بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ جی نشہ عام ہو گیا اس پہ تقریر کی جائے، آپ کو خود کو فکر کیوں نہیں؟ لیکن اگر اس نے 2-4 مرتبہ کہہ دیا، وہی رات کہہ دیں کہ جی نشہ بہت ہے یہاں اتراکھنڈ میں ایک جگہ، اور تو اور کیونکہ یہاں تو اتنی بھی خبات نہیں ہے، ہر گھر میں بھانگ کا پیڑ اگایا جاتا ہے. اور وہ بڑی زور زور سے پہلے تقریر کرنے لگا. میں کہنے لگا امام صاحب ہلکا ہاتھ رکھ ورنہ مہینہ نہیں پکڑنے کا تو. میں نے مائک میں کہہ دیا. پھر اس کے بعد جب بیٹھا میں تقریر پہ، مگر امام صاحب نے اتنا زور لگا مجھے لگتا ہے 1 مہینے کے بعد مجھے ملنے کا نہیں آئے ہو. ہاں جی کیوں نہیں ملنے کا؟ مگر جو کاروبار کر رہے ہیں وہ چھوڑیں گے اب اس کو. کڑوی لگتی ہے بات، حالانکہ غلط کو قبول کرنا چاہیے. سب سے بہتر انسان یہ ہے جو غلطی کو مانتا ہو. تو خدا کے واسطے میں کہتا ہوں، ایک تو امام کی تنخواہ بڑھاتے ہوئے اتنا زور پڑتا ہے لمان والا پیر. چند مدرسے ہمارے بھی اس میں ہیں، تھوڑی سی کہنے کو سرپرستی ہے لیکن وہی ہے. علامہ رفیق احمد بہسانوی نے جب سمجھایا تھا اپنی قوم کو، وہ بھی ایسی ہے، رامگڑھ بھی ایسے ہی ہے جیسے ہمیں سمجھایا تھا، تو کسی نے کھڑے ہو کے چودھری نے کہہ دیا آپ اللہ میاں ہیں. علامہ تو کہا نہیں گیا اس پہ، اللہ میاں ہیں اور اللہ میاں ہم بھی کہتے رہیں گے آپ کو، لیکن یہ نہیں چلنے گی آپ کی. حضرت کہنے لگے توبہ توبہ بھائی، میں اللہ میاں کہے گا جو میری چلتی ہی نہیں. تو بات یہی ہے کہ بھائی ہم سرپرست بھی ہیں، اگر یوں کہہ دیں ان کی تنخواہ بڑھا دو مدرسوں کی، اجی یہاں نہیں آپ کی چلنے کی. ایک دفعہ تو کہہ دیں گے اجی جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. ہم نے کہہ دیا عذاب بڑھا، اجی عذاب تو زیادہ، پھر میری چلی کہاں بھائی، جو آپ کہیں وہی ہوگا. 1-2 جگہ ہم نے چھوڑ دیا، مگر بھائی جتنی ضرورت ہے اتنا بلا لیا کرو، ہمیں زیادہ گھسنا ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کی طرف سے سب کچھ ملتا ہے. لاک ڈاؤن میں ساتھ دیتے ہیں سب. خانپور میں کوئی زیادہ تنخواہ ہم نہیں دے رہے، لیکن جتنا بجٹ ہوتا ہے اسی بجٹ کے آس پاس رہے تو مدرس کو پتا ہے نا. لیکن اگر میں گٹھریا باندھ کے وہاں رکھے بیٹھا رہوں تو آج نہیں کل تو محسوس تو ہوگا. ایک تو چلو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑا مدرسہ ہے، 5-7 لاکھ روپے بچے ہوئے ہیں، تو وہ تو 1 مہینے کا بھی خرچ نہیں ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں. لیکن کروڑوں تو جمع کر دیا اور مدرس نے کہا بڑھا دو، کہنے لگے بھائی کہیں اور دیکھ لیں، تو 500 زیادہ نہیں بڑھتے ہی نہیں. اصل تو لاک ڈاؤن میں کیا کیا ہے، الامان والا پھر متولیوں نے امام کو نکال دیا کہ 3 تو مت پڑھیں گے، 4 کیا ضرورت ہے تیری. خدا کے واسطے یہ حرکت بہت بری تھی، رب ناراض ہوتا ہے. محتمموں نے کیا کیا ہے، پورے اسٹاف کو نکال دیا. بھائی کم تھا گھر میں، اگر اتفاقاً چٹنی ہو تو سارے چٹنی کھائیں گے نہیں کھائیں گے. اللہ کم رکھے تو کم کھا لو، نہیں ہے تو سارے بھوکے رہیں گے، تو بھی بھوکا اور میں بھی بھوکا رہوں گا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی قوم نہیں چاہتی کہ میرا لیڈر بھوکا رہے، اس کو پہلے چھکانا چاہتی ہے. لیکن کم ہو تو کم کر دو، تو مدرس بھی ساتھ دیتے ہیں. اب ہم نے کم کیا تو کم کر لیا، مدرسوں نے آپسی مشورے سے کم کیا. اب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو 1500 روپے ہم نے تنخواہ بڑھا دی. تو اللہ پورتی بھی تو وہی کرے گا، رب کائنات پورتی وہی کرے گا. لیکن یاد رکھو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں. میری کرسی اچھی جبھی لگے گی جب میں بھی آپ کی تھوڑی بہت قدر کرتا ہوں. اتنی تو قدر ہو کہ تم اس پہ بیٹھے ہو، لیکن میں اتنا سمجھوں کہ تم اس کے بھی قابل نہیں، تم وہاں کوڑی پہ بیٹھنے چاہیے، یہ غلط چیز ہے. تو ہمدردی ایسے نہیں پیدا ہوتی. امام اور اس میں بھی ایسی ہمدردی پیدا ہوگی. آپ دیکھیں یہ تو ایک
بیماری اور ہے، لمبی تو ہے لیکن اماموں کو نماز ہی پڑھانی ہے، بیماریاں تو پتہ نہیں کتنی ہیں۔ وہ یہاں گنگوں میں مفتی صاحب آئے تھے، مفتی عمران صاحب ہیں دیوبند کے، مدرسے میں ہیں، وہ پرانے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو شروع میں یہاں مدرس رکھے گئے تھے اشرف علوم میں۔ تو قاری صاحب بھی سخت تھے مدرسوں کے سلسلے میں۔ قاری صاحب یوں کرنے لگے کہ بھائی یہ ڈیوٹی بتا دی، اور ہر ہفتے گھر نہیں جانا، ہر ہفتے گھر نہیں جانا، 2 ہفتے کے بعد گھر جانا ہے مدرس کو۔ تو وہ ایک آدھ وہ اگلے ہفتے پھر چلے گئے، رہا نہیں گیا، دوسرے ہفتے پھر چلے گئے، آ کے پھر کہا مفتی صاحب یہ نہیں چلے گا۔ کہنے لگے کیا نہیں چلے گا؟ عمر میں برابر ہی تھے۔ کیا نہیں چلے گا؟ کہ ہر ہفتے گھر جاؤ گے؟ وہ کہنے لگے تو روزانہ گھر سوئے اور میں ہر ہفتے بھی نہ جا سکوں؟ تو دوپہر میں بھی گھر کھانا کھانے جائے، شام کو بھی گھر ہی سوئے، اور ایک ہفتے میں چھٹی مجھے ملتی، تو گڑا کر یہاں ہفتے میں۔ اس سے کہہ دیا سیدھا۔ کہنے لگے پتا ہے چلا کہ میرا تیرا کام نہیں چلتا، استعفا دے کے چلے گئے۔ کہنے لگے تو گڑا کر جمعے کے دن، چھٹی میں معتمم تو رہے، کیونکہ تو رات دن تو گھر پہ رہتا ہے۔ مدرسوں کی پابندی لگاتا ہے تو مدرسوں کے ایسا نظام بنا کہ اسے ہر ہفتے نہ رکنا پڑے، تو گھر ہر مرتبہ سوئے۔ تو مسئلہ یہی ہے بھائی، آپ بھی یہی ہے کہ آپ تو روزانہ گھر سوئیں، اور امام ہر جمعے کو جائے تب کیا کہتے ہو؟ یہ تو ہر جمعے کو چلا جاتا ہے جی، کیا اس کے بچے نہیں ہیں بھائی؟ بہتر طریقہ یہ ہے، امام رکھتے ہو تو امام کے بچوں کے رکھنے کا انتظام کرو۔ جس طرح آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ باپ روزانہ گھر پہ آئے اور پیروں میں لپٹے، کیا اس امام کا بچہ نہیں چاہتا؟ زندگی بھر وہ کرتا جا رہا ہے، اور مہینے میں کبھی جمعہ بھی یہیں پڑھا کے جائے گا، اور آ کے فجر کی نماز بھی یہیں پڑھ لے آ کر کے۔ یہ تنگ نظری چھوڑنی پڑے گی خدا کے واسطے۔ امامت کے بچوں میں رہنے کا انتظام کرو، اور اصل تنخواہ یہ ہوتی ہے اس کے گھر کا خرچہ اٹھایا جائے، اور جب بچے وہاں رہیں گے، امید ہے آپ تو دیں گے نہیں، لیکن وہ عورتیں جو ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی، ان کو ترس آتا ہے، وہ دودھ بھی پہنچائیں گی، اس کا خرچہ بھی آدھا کم ہو جائے گا، وہ دودھ بھی پہنچائیں گی، وہ وقت ضرورت پر کام بھی کریں گے، آپ پر تو زور پڑتا ہے دیتے ہوئے بہن کیا۔ وہیں پہ برالے کی بات آ گئی، ہمارے رشتے دار ہیں، انتقال ہو گیا اس کی اہلیہ کا، بہت خیرات کیا کرتی تھی، لیکن وہ جو شوہر تھا رشتے دار، جب بھی کوئی مدرسے والا جائے، جتنے بیٹھے اس کے آس پاس ذمہ داروں میں سے ہے، ان سے کہ بھی ہے 20 روپے 10 روپے اکٹھے کر کے لگا جی وہ سفیر صاحب جو بھی کچھ ہے 100 روپے ان پہ سے لیے، میرے پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ 5-5 ہزار روپے دے دیا کرتی تھی غریبوں کو۔ تو جو بچے وہاں رہیں گے، عورتوں کا تعلق ہوگا تو اس کا کام بھی چلے گا۔ تو بہرحال اس کا ضرور خیال رکھیں، اپنی طرف سے بھی خیال رکھیں، ورنہ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں یونین بناؤ اپنی بڑھیا، جیسے بن رہی ہے یہ، کہیں ایسا دیکھے تو وہیں جا کے ان کے سامنے پروگرام کرو کہ خطا ہے کیا بتاؤ تو، تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے، فلاح کیا جائے، اور اس کے بغیر کسی کو ذلیل کر کے نہ نکالو۔ اور ذلیل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہو گیا کہ الزام لگا دو اس پر، یا تو گبن کا لگا دو یا کسی اور غلط کریکٹر کا لگا دو، وہ کسی جگہ قابل نہیں رہتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس پر غور کریں متولی حضرات بھی، ذمہ دار حضرات بھی۔ آپ کو زور پڑتا ہے، میں کہتا ہوں آپ نے کہہ دیا جی 6000 بہت زیادہ تنخواہ ہے، اپنی جیب میں ڈال کے دیکھو، مہینے میں کام چلتا ہے کہ بچے چلانے ہیں اس کو۔ اللہ دے گا، یاد رکھنا، خدا تعالیٰ دے گا، وہ کمی نہیں کرتا۔ مسجد یہ ضروری نہیں کہ آپ سب سے اکٹھا کریں، مسجد کا جو چندہ آتا ہے امام کے لیے تو اس میں سے بھی لینا جائز ہے، اس میں سے دو نا۔ اور امامت تو ایسی چیز کا نام ہے، مسجد کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آج ہی اس کو 4 منزلہ بنانا ہے۔ مدرسوں میں تو ہے مطبخ چلانے کے لیے پیسہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ کھانا کہاں سے آئے گا؟ لیکن مسجد میں کوئی نمازیوں کے لیے مطبخ تو چلانا نہیں، جو کچھ ہے امامی تو ہے بس ایک آدھ یا مؤذن ہے، ایک ہی اس کا مطبخ چلانا ہے، اس کو تو سارے گھر میں روٹی باندھ لے تب بھی کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اس دور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سلسلہ دیکھو، پھر اچھے امام ملیں گے تب اس میں رہیں گے۔ اور ایک اور مسئلہ اس میں کہہ دوں، ایک مسئلہ چلتا ہے، یہ دیکھو 112 ہو گئے، ابھی رمضان آئے گا۔ میں یہاں گندراؤ میں 26 تاریخ میں جلسہ تھا، تو مولانا اکرم صاحب ہیں یہاں کے، نہ ملے تو کیا مسئلہ ہے جھنجھانے میں، پتہ چلا وہ ہر جگہ تقریر کر رہے ہیں کہ تراویح جو سناتا ہے اس کے لیے پیسہ لینا بالکل ناجائز، اس کو دینا بھی ناجائز، اس کا لینا بھی ناجائز۔
تراوی جو سناتا ہے، تراوی میں کلام پاک جو سناتا ہے، اس کے لیے۔ اور بڑھتے بڑھتے یہاں بھی کہہ دیا انہوں نے، میرے سے بھی کسی نے سنا، پھر میں بول پڑا اس میں، بعد میں وہ تو چلے گئے تھے، لیکن کہ وہ ہدیے کے طور پر بھی دینا ناجائز، اس لیے۔ اور مثال یہ دے دی کہ اس لیے کہ اس کی نیت میں پیسہ ہوتا ہے، بے نیت پہ تو فتوے نہیں ہوتے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، صرف یہ تلاوت کی کوئی اجرت نہیں، قرآن کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ جو پورا مہینہ رکا ہوا ہے، اس کے وقت کی قیمت نہیں ہے کیا؟ اس کے ٹائم کی تو قیمت ہے، یہ اپنے ٹائم کی قیمت لے سکتا ہے، باندھ بھی سکتا ہے اس کو۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو ایک طریقہ تو ضرور اپنانا چاہیے کہ امام کی تراوی جب ختم ہو تو خوشی میں ہدیہ دو، خوشی میں۔ اس کی ترغیب دینا برا نہیں، طے نہ کرو، یہ طے نہ کرو کہ 50 روپے دینے ضروری ہیں، بلکہ جو کچھ بنے۔ آج پورا ہوا ہے کلام پاک، امام کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دعا ہوگی تو جیب میں سے جو بھی ہاتھ میں آئے، جو بھی ارادہ کرے، اس کے ہاتھ میں مسافہ کرو۔ اور ضروری نہیں کہ وہ 500 کا کیا جائے، 2000 کا کیا جائے، جتنی بھی گنجائش اتنا کیا جائے، نہ ہو سکے۔ لیکن پھر امام سے نہ پوچھو کہ کتنے پیسے جمع ہوئے۔ ایک جگہ دیکھا کہ امام صاحب پہ جمع ہو گئے 25,000 روپے، کہنے لگے جی کتنے ہو گئے؟ 25,000 روپے۔ کہنے لگا آدھے مدرسہ مسجد کے اس میں۔ کیوں؟ تیرے بابا کہتے بدلے تو گیا اس پہ، وہ متولی کہہ رہا ہے، بیچارے سے لے لیے اس سے۔ یہ طریقہ، اور وہ دے گا اس لیے کہ امامت کرنی ہے اسے آگے بھی، یا پھر آئندہ بھی کچھ کرنا ہے۔ یہ طریقہ بہت غلط ہے۔ دیا ہے اسی کا، چاہے اس پہ 1,00,000 ہو جائے۔ ایک آدمی کا جی کرتا ہے میں اس کو 1000 دے دوں، ایک آدمی کا جی کرتا ہے کہ اس کو 500 دے، ایک آدمی کا جی کرتا ہے میں تو اس کو کوڑی بھی نہیں دوں گا، نہ دے۔ سبھی طرح کے آدمی ہیں۔ تو بھائی ہم ایک تقریر کرتے ہیں، اتراکھنڈ میں پچھلی دفعہ ایک تقریر کی میں نے، بعد میں وہ مسافہ کرنے لگے، کسی نے 5 روپے، کسی نے کہا بھائی کس کے نام کے؟ جی آپ کے ہی ہیں۔ تو آخر میں گنے 5500 روپے ہوئے۔ وہ دلی میں گیا، وہاں مصطفیٰ آباد میں ابھی شب برات کے موقع پر وہ آخر مسافہ کرنے لگے، بھائی کیا ہے یہ پوچھنا پڑے۔ اب یہ ہدیہ ہے، اس طرح کے دیتے ہیں سارے لوگ، کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے مسافے میں۔ تو 6000 روپے ہو گئے۔ میں کہنے لگا اللہ، میری ایک تقریر مجھے 6000 روپے یہاں مل گئی، یہ سسرے پورے مہینے میں اس سے 6000 دیتے زور پڑ رہا ہے۔ پورے مہینے پسینہ بہایا اس نے ہدیے کے طور پر۔ اگر 5-7 ہزار یا 10-15 ہزار روپے اس پر ہو گئے، میرٹھ والے بہت اچھا کرتے ہیں، 1.5 لاکھ روپے جمع کر دیتے ہیں اس پر۔ آدمی کی گھر کی ضرورتیں اور بہت ہوتی ہیں، اور تنخواہیں 11,000 سے کم نہیں، چھوٹی سے چھوٹی مسجدوں میں۔ پھر یہ امام یاد کرے گا، آپ کو الگ سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ امام ہی یاد کرے گا رات دن بیٹھ کر کے، یہی سنائے گا۔ اور امام کو تو دینے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ سنائے یا نہ سنائے، وہ تو پورے سال کا امام ہدیہ تو اس کو بھی دینا چاہیے۔ ہدیے کی تو عادت ڈالنے میں حرج نہیں، اس کا تو ثواب ہے، محبت بڑھتی ہے اس سے۔ پھر وہ تلاش کرنے نہ جاؤ کہ کتنے ملے کتنے نہیں ملے۔ خدا کے واسطے قدر کرو گے تو انشاءاللہ نمازیں بھی بہترین قبول ہوں گی اور محبت بڑھیں گی، مسجدوں میں رونق ہوگی۔ جس عورت کو یہ پتا ہے کہ یہ گھر تجھے چھوڑنا پڑے گا، وہ جھاڑو بھی نہیں لگاتی۔ جس امام کو یہ پتا ہے کہ 2-4 مہینے میں نکال دیں گے، اس مسجد میں رونق نہیں ہوتی۔ رونق اسی مسجد میں ہوتی ہے جس میں پتا ہے کہ اسے رہنا ہے، زندگی کرنی، نیچے نکل جائے اگلے دن، لیکن یہ احساس ضرور ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ قدر کریں گے بھائی۔ اماموں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا بہت برداشت سے کام کرنا پڑے گا، کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، جو برداشت کرتا ہے وہ بڑا امام بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے البلاء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو تاہیوں کو درگزر فرما۔ الہی بے شک ہم گنہگار ہیں، سیاکار و بدکار و مجرم ہیں۔ اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ پاک پروردگار، آج کے اس دور میں ہمیں صحیح معنوں میں یہی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کون سی سمت اختیار کرنی اور کدھر جانا ہے۔
اے اللہ ہم اندھے فتنے میں زندہ رہ رہے ہیں، ہمیں صحیح راہ دکھا دے، اے اللہ صحیح راہ پر چلنے والا بنا، اے اللہ اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اچھے لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مصلی و مقام جس کو امامت کہتے ہیں، اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے محلوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ائموں کو بھی اس مسند کا پاس و لحاظ رکھنے والا بنا، اے اللہ لوگوں کو بھی ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار ارادے نیک ہیں، اس میں اخلاص و للہیت پیدا فرما، اے اللہ یہ جوڑ کا کام ہے، اے اللہ آپ کو جوڑ کا کام بہت پسند ہے، پاک پروردگار ہمارے جوڑ کے کام کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کے برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ایسے ایسے واقعات سننے کو آتے ہیں، اے اللہ بہت سے مجبور غریب کو یہاں تک کہ اگر اس کے بچے رہتے ہوئے ان کے بچوں کے بھی بستروں کو باہر پھینک دیا گیا، یہ تک خیال نہیں کیا کہ کل ان کے پاس کھانے کو کیا ملے گا، پاک پروردگار ہم نے امام کو غریب بھی نہ جانا، اے اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ یہ ہم سب کی مشترکہ کمیاں ہیں، ہم نے ان کی ضرورتوں کو ضرورت ہی نہ سمجھا، اے اللہ اس خطاؤں کو ہماری معاف فرما دے، اے اللہ اسی وجہ سے اللہ ہم سے برکتیں اٹھ رہی ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی بڑا نہیں، ہم خود ہی بڑے ہیں، اے اللہ ہماری زبان ان سے کہیں زیادہ چلتی ہے، ان کی بے عزتیوں پر اتر آتی ہے، پاک پروردگار صرف اس بنا پر کہ وہ بیچارے مجبور ہیں دو پیسوں کے لیے، نہ گھر کے لیے کوئی چیز ہے نہ اطراف سے کوئی چیز ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی شرطوں پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس مجبوری سے کا فائدہ اٹھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کو قوم کا صحیح مقتدا بنا، اللہ اماموں کو قوم کا صحیح مقتدا بنا، اے اللہ اس تنظیم کے ذریعے سے جو نیک ارادے کیے گئے اللہ ان کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ ابتدائی مراحل میں ہیں، پاک پروردگار نہ کسی کی مخالفت میں ہے نہ کسی کے خلاف ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے خدورتوں کو دور کرنے کی اللہ کوششیں ہیں، اے اللہ خدورتوں کو دور فرما، آپسی جوڑ پیدا فرما، آپسی جوڑ پیدا فرما، امام کا مقتدیوں کا ساتھ، مقتدیوں کا امام کے ساتھ، اے اللہ عوام کا امام کے ساتھ، امام کا اماموں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ جن بچوں نے یہ کوشش کی ہے پاک پروردگار ان کو اخلاق حسنہ کے ساتھ اور اخلاص للہیت کے ساتھ اے اللہ بلا کسی اپنی انا کے اے اللہ اس کو کامیابی کے ساتھ چلانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی قدم قدم مدد فرما دے، اے اللہ ہر مشکلات کا آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ مشکلات کو آسان کے اندر تبدیل فرما دے، اے اللہ جو جو اس میں شریک ہوئے ہیں اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اے اللہ الفاظ میں شائستگی نصیب فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما، اے اللہ مواعظ حسنہ سے ان کو آراستہ فرما دے، اے اللہ جو مشکلات ہیں ان کو دور فرما دے، جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، جتنے ائمہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کی مشکلات کو بھی آسان فرما، اے اللہ قوم میں اللہ محبت عام فرما دے، آپسی جوڑ پیدا فرما، میرے مولا ہم توڑ کی بنا پر اے اللہ بکھرے جا رہے ہیں، ہم خیر دیکھ رہے نہ شر دیکھ رہے ہیں، آج ہماری توڑ کی بنا پر اے اللہ برائیاں ہم سے نہیں روک پا رہی ہیں، آج اپنی منشا کی خاطر ہم کسی برے کو برا نہیں کہہ پاتے، اے اللہ بری کمائیوں کے ذریعے سے ہمارا بھی پیٹ پل رہا ہے، پاک پروردگار ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم نے مسجد کا متولی کس کو بنا دیا ہے، اے اللہ اس کا کاروبار کیسا ہی ہو، صرف یہ دیکھا کہ ہمیں پیسے کون زیادہ دیتا ہے، اللہ اس لیے آپ ناراض ہو گئے، مولا ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے اخلاق سے اللہ بہتر سے لوگوں کو راضی کر دے، اے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، اگر کسی کے لیے اڑچن ہے وہ تنخواہ بڑھانے میں پریشان ہے اللہ ان کی اڑچنوں کو دور فرما دے، اے اللہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنا، اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، اے اللہ مستقبل میں اس تنظیم کا